अस्सलाम वालेकुम, मैं खुश राओ अपने यूट्यूब चैनल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और जनाब काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इस तरह से जो है फ्रंट कैमरा मैं बात कर रही हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं बीमार हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था। अभी भी ये देखें हल्के हैं और ये देखें ये हल्के हैं, काफ़ी हैं, फेस भी छोटा-छोटा हो गया है, काफ़ी छोटा हो गया है। और वैसे तो ठीक है, इतना ज़्यादा वेट और इतना बड़ा मुँह लेके क्या करना है, लेकिन फ्रेशनेस होनी चाहिए। पानी अभी भी बहुत ज़्यादा पीना शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कच्ची सब्जियाँ भी ले रही हूँ। तो पानी ना पीने की वजह से ये फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे साथ हुआ सर्दियों में। वो बस वज़ू के चक्कर में ना कि मेरा वज़ू रहे, मैं हर वक़्त बावज़ू रहूँ। उस चक्कर में मैंने ना बस पानी ही नहीं पीती थी कि ऐसा ना हो मेरा मतलब मुझे दोबारा वज़ू करना पड़े, मेरा वज़ू टूट जाए। तो ये नहीं करें, कभी भी ना करें। आप अगर वज़ू टूट गया तो नेचुरल चीज़ है ना, ये होना ही है, तो आप दोबारा वज़ू कर लें, अगर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई फ़र्ज़ नहीं है वज़ू करना, लेकिन बावज़ू रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने नईम भट्ट साहब का बयान सुना, तो उसमें वो कह रहे थे, तो कई दफ़ा मैंने वो बयान सुना, लेकिन वो बस कभी इतना अपील नहीं किया, उस दिन ज़्यादा कर गया। तो कोई 4-5 महीने से जो है ना मैं बावज़ू रहने की ट्राई कर रही थी, उस वजह से हो गया। खैर जी, अब जो है अब घर में भी बड़े लोग बीमार थे, आपको बताया ही था कि आला बीमार, बुखार, खुबैब, मोहम्मद भाई। तो भाई और खुबैब तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब आला जो है इधर ही लेटी हुई है। आला वैसे तो ठीक है, लेकिन मतलब बुखार उतर गया, ये अभी लेटी हुई है, बुखार बिल्कुल नहीं है। लेकिन ना कल थोड़ा सा इनका बीपी हाई हो गया था और वीकनेस अब काफ़ी सारी है, और नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, सारी चीज़ें इकट्ठी। और मोहम्मद का बुखार नहीं उतरा। वो जो वो 3 इयर्स ओल्ड है, तो उसका बुखार पता नहीं क्यों नहीं उतर रहा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, अल्लाह सबको सेहत दे और इनको भी सेहत दे, अल्लाह हर एक को अपनी ज़ुबान में रखे। आज मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी, और वो बात जो है वो है बजट की। आज मैं बजट पे बात करना चाह रही थी। सबके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे वो लड़कियाँ जो न्यूली मैरिड हैं, जिनकी नई शादी हुई है। बड़े अरसे से मेरे ज़हन में ये बात थी, ये नहीं कि अभी इस महंगाई के बाद ये मैं करना चाह रही हूँ। बहुत सारी ऐसी कुछ बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं चाहती थी कि जो न्यूली मैरिड लड़कियां हैं उनके लिए। पीछे मेरे आप देख रहे हैं मेरी एलईडी पे कैरावैन भारत, अगर कैरावैन भारत वाले मेरे चैनल को या हिमाचली कपल वाले देख रहे हैं तो आप देख लें जी, मेरी एलईडी पे जो है एंड्रॉयड है और वो चल रहा है जी कैरावैन भारत। और हिमाचली कपली, वो मेरा मोहम्मद कहता है हिमाचली कपली, उसको देखते हैं, पाकिस्तान के भी देखते हैं, अपने लोगों को भी देखते हैं। और इनफैक्ट मुझे ये बड़ा पसंद है ना, वैन लाइफ और इस तरह जाना और कैंपिंग करना मुझे खुद बड़ा पसंद है। जब मेरा खुबैब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, और अभी भी कभी मौका मिला तो हमने छोटी सी करनी है एक कैंपिंग। तो वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। लेडीज़ अकेली जा नहीं सकती ऐसी जगहों पे, अकेले हम रह नहीं सकते, जेंट्स का होना ज़रूरी है, जेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता। अब इन लोगों को शौक है, इनके मर्दों को शौक है, तो यार फिर अपनी जनानियों ने भी तो बच्चियों ने भी लाके टुरे रहने दे। अच्छा लगता है, मज़े की लाइफ है, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो जनाब जी, न्यूली मैरिड लेडीज़ के लड़कियों के साथ जो है वो मैं एक ज़रूरी बात बजट के हवाले से करना चाह रही थी। वो बात ये है कि जी देखें जी, जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, बजट होते हैं माँओं के पास, माँओं को इतना वो नहीं होता, या ये कह लें कि बेटियों को भी वो इतना नहीं बता पाती, और उनकी शादी हो जाती है। या बेटियां जो भी पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद जॉब कर ली, जॉब के कुछ अर्से बाद शादी होगी, तो वो जो है वो चीज़ रह जाती है। लेकिन जब पुराना दौर था, पहले के लोग थे, उनकी माएँ बड़ी समझदार होती थी। जब उनकी बेटियां थोड़ी सी बड़ी होती थी ना, 15-16 इस तरह, तो वो बेटियों के हाथ में घर का खर्चा दे दिया करती थी कि ये अब देना, इसमें से 1000 निकाल के 2 देना, 5 देना, ये मंगा दो, ये मंगा दो, ये कर लो। तो वो बच्चियों को जो है आदत हो जाती थी, उनको पता चल जाता था कि खर्चा जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। तो जनाब, हमारे यहाँ ये हम पढ़ा बहुत लेते हैं अपनी बेटियों को, हम उनको जॉब भी करवा लेते हैं, सब चीज़ें, लेकिन उनको ये मैनेजमेंट खर्चे की बड़ी कम लड़कियां होंगी जो कर लेती हैं। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी बात थी, वो ये थी कि सबसे पहले ऐसी लड़कियां सबसे पहले ससुराल में जाएंगी, सबकी इज़्ज़त करें, बहुत इज़्ज़त करें। देखिए हम नए लोग, मैं अपनी बात करूं, मैं नई हूं, मैंने एक जगह जाना है, एक वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 5 6 7 8 जितने भी, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मुझे वहाँ पे अपनी जगह बनानी है, मैंने, उन लोगों की सबकी जगह है, सबकी बनी हुई है, और वो जगह कैसे बनेगी? प्यार से, इज्जत से,
محبت سے کام کرنے سے. لڑکیوں نے کام کرنا ہوتا ہے, پاویں ڈگری تسی ماسٹرز کر لو, جتنے مرضی ماسٹرز کر لو, ایم بی اے کر لو, جو مرضی کر لو, لیکن آپ کو کام کرنا ہے, بچے بھی پالنے ہیں, ان کی تربیت بھی کرنی ہے, بڑوں کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اسی میں عزت ہے, محبت ہے. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ کبھی سسرال میں یا جہاں کہیں بھی آپ رہیں کسی کی ریس نہیں کرنی, کسی کی نقل نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں کہنا اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے میں بھی 10 کا لینا ہے, انہیں 20,000 کا 15 کا جوڑا لیا میں بھی لینا ہے, اس نے اپنے بچے کو فلاں اسکول میں داخل کروانا ہے میں نے بھی کروانا ہے. ضروری نہیں ہے. میں نے دیکھنا ہے اپنا بجٹ, میرے ہسبینڈ کی کتنی انکم ہے, مجھے کہاں سے چیز خریدنی ہے. سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری کمائی میں برکت عطا فرمائے. اللہ کو کھانسی لگی ہوئی ہے, اللہ کو کھانسی بھی, اور مجھے بھی تھوڑی سی ہو گئی. تو خیر آپ نے جی, خبیب نے بھی کھانسی کی ہے, خبیب پیچھے رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا. تو جناب جی آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہسبینڈ کی کمائی کتنی ہے, ان کی ارننگ کتنی ہے, اس کے حساب سے ہم نے بنانا ہے بجٹ. اب بجٹ پہ جو ہے وہ آپ نے چیزیں ایسی جگہ سے لینی ہے جہاں سے آپ کو مناسب ریٹ پہ بھی ملے اور کوالٹی بھی اچھی ملے. وہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے, جوتے, کھانا پینا, گروسری, ایوری تھنگ, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز کہاں سے اچھی مل جاتی ہے اور سستی مل جاتی ہے, اور پورا جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے اس پہ. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اگر کپڑے, جوتے اور اس طرح کی چیزیں, تو آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ جی فلانے نے اتنا پہنا ہے تو وہ مجھے کیا کہیں گے, میں جاؤں گی تو لو فلانے کی بیوی ایسا ہلکا سوٹ پہن گیا ہے. کوئی نہیں کہتا, یہ صرف ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے, کوئی نہیں کہتا. اچھا پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے, اب جیسے میں اپنی ایک ہمسائی کی مثال آپ کو دوں کہ ہمارے جو ہے وہ ایک نیبرز میں رہتی تھی 2 دیورانی جٹھانیاں. تو ایک جو تھی وہ ذرا تھوڑے سے ویل آف تھے, مطلب ٹھیک ہے دونوں ٹھیک تھے, اتنے کوئی غریب یا ماڑے اس طرح کے لوگ نہیں تھے, لیکن جو ہے وہ مینی نے بڑا شور مچایا ہوا تھا. مینی کو پیغام پہنچانا پڑا. مینی آئی ہوئی ہے جی ماڈل ٹاؤن سے رہنے کے لیے, حبیب کا, محمد کا اور اعلیٰ کا پتہ کرنے کے لیے. تو جناب جی وہ جو دونوں تھی نا, اب ان میں سے ایک تو بڑی اچھی, مطلب نائس لیڈی, اور مطلب ہر لحاظ سے بچے یہ وہ سارا کچھ, اور بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنا. جو دوسری تھی نا, جو مطلب رشتے میں چھوٹی عمر تو برابر ہی ہوگی دونوں کی, ہم تو دیکھا کرتے تھے, تو وہ جو تھی نا وہ کرتی تھی نقل. یہ نہیں کہ اب یہاں پہ یہ پہنا ہے تو میں بھی یہی لوں گی, یہ پکایا ہے تو میں بھی یہی پکاؤں گی. اس نے بریانی پکایا, اچھا اس نے چاہے آلو والے چاول پکائے ہیں, لیکن اس نے بیچ میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال دیا, چونکہ رہنا ساتھ ہی تھا لیکن چھوٹی سی بیچ میں گھر میں دیوار تھی, تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اس طرح کھلا نہیں تھا, تھوڑا سا بیچ میں دروازہ تھا, تو خوشبوئیں تو جاتی ہیں. اس نے تو بریانی پکائی ہے, میں نے بھی پکانی ہے. یہ غلط بات ہوتی. اب فرض نہیں کیا, ایسا ہوا ان کی طرف ہوتا تھا کہ انہوں نے, یہ جو ادھر والی فیملی تھی جو مطلب کہ ذرا سمجھدار لوگ تھے, اگر وہ 3,000 4,000 کا گوشت لاتے تھے اور فریج میں رکھ دیتے تھے, اور پیکٹ بنا لیے, ٹھیک ہے, دھو کے پیکٹ بنا کے, اور جس طرح ہوا ان کا ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جیسے بھی ان کا مینیج کر کے اس کو پکاتے تھے. اب جو دوسری فیملی تھی نا, اس کو عقل تو تھی نہیں, اس عورت کو موٹی عقل کی, وہ صرف نقل کرتی تھی. اب اس نے کیا کرنا, اس کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے نا, اس نے شام کو آرڈر کرنا, ہسبینڈ نے آنا, اس نے کہنا یہ چیز ہے, یہ اب زیادہ پرانی بات ہی ہے, 2-3 سال پرانی بات ہے. اس نے اپنے ہسبینڈ کو فون کہنا کہ مجھے بھی یہ چیز منگا کے دیں, تو انہوں نے آرڈر کر کے 3 یا 4,000 کا آرڈر اسی وقت کھا لیا. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3-4,000 کا گوشت لا کے 15 دن 20 دن مہینے جتنا بھی ہوا تو گزارا کیا. اب آپ کو تو خوشبو آ رہی ہے, آپ کو نہیں پتا اس نے کوانٹٹی کتنی پکائی ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. خاص طور پہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں. وہ لڑکیاں, وہ لیڈیز جن کی بھی نئی شادی ہوئی ہے, یا جو ابھی جو ہے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں زندگی میں, وہ اس طرح کی چیزیں بالکل نہ کریں. ہماری طرف سے کوئی جو مرضی پکائے, پورا بکرا پکائے, فش پکائے, جو مرضی پوری مجھ پکا لے, سانو کی لگے. ہم نے اتنا چلنا ہے جتنا ہمارا بجٹ ہے. میرے کپڑے اگر 1,000 روپے کا, 2,000 کا, 5 کا, وہ میں نہیں پہننا ہے, کسی کو کیا لگے. تو یہ چیزیں جو یہ خاص طور پہ جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے. ویڈیو گئی تھوڑی سی لمبی, 9-10 منٹ کی, اور اگلی باتیں کروں گی کل کنٹینیوسلی. اب یہ کچھ باتیں جو ہے یہ میں نے آپ کو روز بتایا کرنی ہے. اور اس سے ضروری نہیں ہے کہ نیولی میرڈ لڑکیاں ہی فائدہ اٹھائیں, اس سے جینٹس کو بھی فائدہ ہوگا. اگر جینٹس بھی میری بات سن رہے ہیں,
ان کو بھی فائدہ ہوگا، اپنی گھروں میں اپنی فیملیز کو سمجھا سکتے ہیں، وائف کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ایسے مرد عموماً گھروں کے معاملات میں دخل کم دیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں کچھ لوگ بہت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے کچھ مطلب ضروری نہیں ہے کہ نیولی میرڈ جو ہے وہی کریں، وہ جو کچھ جن کے بچے ہیں 3 4 اور درمیانی سی عمر میں ہیں، تو اپنے مائنڈ میں نہ آیا ہو یا بھول گئی ہو یا ذہن میں نہ آیا ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس طرح کی باتوں سے۔ تو جناب یہ چیزیں جو ہے یہ اب روزانہ کا چھوٹا سا لیسن میں ضرور دیا کروں گی۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ تم لیسن دے رہی ہو تو ہمیں بھی ساری عقلیں ہیں، تو میں بالکل اس لیے نہیں، خاص طور پہ میں نے نیولی میرڈ اسی لیے کہا ہے کہ جو نئی نئی بچیاں ہیں جنہوں نے گھر ابھی بسانے شروع کیے ہیں، یا جن کے ابھی 1 2 بچہ ہے اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کس طرح مینج کریں، تو ان کے لیے خاص طور پہ، لیکن باقی سب کے لیے بھی اگر کوئی چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور مجھے جہاں سے جب بھی کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے میں ضرور سیکھتی ہوں۔ تو جی میری بات کو مائنڈ کیے بغیر، اور کسی نے مائنڈ کیا ہو کہ کسی کو برا لگا ہو تو معذرت۔ اور جناب جی مجھے اب اجازت، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اسی طرح کی کوئی اچھی اچھی باتیں لے کے، کوئی اسی طرح کی کوئی جو ہے ایڈوائس لے کے، کوئی مشورہ لے کے، اور آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، اور آپ مجھے بلکہ ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس معاملے پہ میں بات کروں، کس طرح سے بات کروں۔ اور پھر مجھے سچ ہاں ایک خاص بات کرنی تھی کہ وہ بشریٰ مختار کی طرح جناب کمنٹس نہیں آ رہی آج کل، مائنڈ تو نہیں کر گئی ہیں، کیونکہ آپ کا نام میں بھول جاتی تھی، اور جب ویڈیو میں بند کر دیتی تھی تو مجھے یاد آتا تھا یا اللہ بشریٰ مختار کا نام ہی نہیں میں نے لیا۔ تو جناب جی آپ جو ہے وہ بشریٰ مختار جو ہے وہ میری فرسٹ کمنٹ کرنے والی جو ہے وہ میری ویور ہیں، میری بڑی اچھی فرینڈ ہیں، تو آپ کو تو میں بالکل بھول نہیں سکتی۔ ویسے کبھی ہو جاتا ہے ادھر ادھر ذہن سے نکل گیا تو مائنڈ نہ کریے گا جی۔ کمنٹس کدھر ہیں آپ کے؟ آ نہیں رہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب لوگ بھی، بشریٰ مختار بھی، ہم سب بھی، اور ہمیں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جی نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیں، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، خاص طور پہ جو ہے آپ سب لوگ تو کریں نا، تو انڈیا میں بھی کریں جناب جی، جو دیکھ رہے ہیں کیراوین والے ہیں یا وین لائف، نہیں جی انڈیپینڈنٹ نہیں، انڈین کپل وین لائف ہے نا، اللہ کچھ ایسا ہے، وین لائف انڈین کپل، آئی تھنک سو یہ ہے ہماچلی کپلی، میرے محمد کا کہنا ہے ہماچلی کپلی۔ تو سب لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور ہم چونکہ ہمسائے ہیں، ہم نے لڑنا نہیں ہے، میں بھی ایموشنل ہو جاتی ہوں، اور بھی ایسے بڑے لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا تھا ایک ولاگ جو ہے اپنا ککو جو ہے وہ جب کہہ رہی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے اس نہر کا پانی بند کر دوں، پاکستان میں نہ جائے۔ میں نے بھی کبھی ایسی بات کی ہوگی، مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا۔ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اپنے وطن کے لیے اتنا ہی ایموشنل ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں، ہم اچھے ہمسائے ہیں، اچھے ہمسایوں کی طرح ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت جو ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، تو اپنے وطن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ تو پاکستان زندہ باد، ہر ایک کے وطن کو اللہ قائم رکھے، آباد رکھے دنیا کے نقشے پہ۔ جس دن قیامت آنی ہے اس دن تو سب ختم ہونا ہی ہونا ہے نا، تو جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک دنیا کے نقشے پہ ہم سب کے وطن رہے سلامت۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔